السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نئے شروع ہونے والے ڈرامے دیار یار کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں شامیر کہتا ہے رباب سے کہ رباب کہتی ہے، شامیر سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں اچھا نہیں لگا میرا تمہارے گھر آنا؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے برا نہیں لگا، لیکن یہ کہ مجھے اچھا بھی نہیں لگا تمہارا آنا۔ اور دیباج کی جو دادی ہے وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ وہ اس کو دیکھ لیتی ہے رباب کو، اور اس کی تصویر چونکہ اس نے موبائل میں دیکھ رکھی ہے تو دیباج سے پوچھتی ہے کہ تم دوبارہ جب اس کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ دیباج کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا، مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، کچھ بھی معلومات نہیں ہے میرے پاس۔ تو وہ کہتی ہیں کہ کمال ہے، وہ تو تمہیں ڈھونڈتی ہوئی گھر تک آ گئی تھی اور تمہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، جس پہ وہ چونک جاتا ہے اور بہت ہی حیران ہوتا ہے۔ اور رباب کہتی ہے شامیر سے کہ اب میں نہیں آؤں گی تمہارے گھر، بلکہ تم آؤ گے اپنی امی کو لے کر۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ہاں ضرور، وہ ضرور آئیں گی۔ تو وہ کہتی ہے کہ وہ تو اس وقت آئیں گی نا جب تم انہیں میرے بارے میں بتاؤ گے، تم نے تو کچھ بتایا ہی نہیں ہے میرے بارے میں۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیار یار کی قسط میں دیکھا کہ جب دیباج کو موبائل میں تصویر بڑے غور سے تصویر دیکھ رہا تھا تو وہاں اس کی بہن سیما آ جاتی ہے اور وہ اس کو دیکھ کر اسے پوچھتی ہے کہ کون ہے یہ لڑکی؟ تو وہ مسکرا کر کہتا ہے کہ کون ہے یہ؟ تو وہ کہتا ہے کہ ایک لڑکی ہے۔ وہ کہتی ہے ہاں یہ تو مجھے پتہ ہے کہ لڑکا نہیں ہے، یہ لڑکی ہے، لیکن یہ کون ہے، کیا نام ہے اس کا؟ وہ کہتا ہے میں تو کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ تو وہ اسے تصویر موبائل لے کر تصویر دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ لڑکی ہے تو پیاری۔ تو کہتا ہے ہاں بہت خوبصورت ہے یہ لڑکی۔ تو وہ کہتی ہے کہ بس ٹھیک ہے، پھر جلدی سے اس کے بارے میں پتہ کرواؤ اور مجھے یہ تصویر مجھے بھی واٹس ایپ کر دو۔ اور پھر وہ تصویر جا کر دادی کو بھی دکھا دیتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ اب آپ کی پریشانی دور ہو رہی ہے، کیونکہ دیباج کو لڑکی پسند آ گئی ہے۔ وہ بھی تصویر دیکھتی ہیں تو انہیں بھی بہت اچھی لگتی ہے، اور اتنے میں فہمیدہ بھی آ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ دیکھو بھائی فہمیدہ، یہ اس نے دیباج نے یہ لڑکی پسند کی ہے۔ تو وہ بھی یہ سن کر خوش ہوتی ہے، اور سیما کہتی ہے کہ اب میں واپس جا رہی ہوں۔ تو فہمیدہ اس کو کھانے پر روکتی ہے، اصرار کرتی ہے، لیکن وہ جلدی میں چلی جاتی ہے اور دادی کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ تصویر آپ کو بھی بھجوا دوں گی۔ اور فہمیدہ جو ہے وہ شامیر کو بتاتی ہے کہ دیباج نے کوئی لڑکی پسند کر لی ہے، اور دادی بہت خوش ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ارے واہ، میں ابھی بھائی سے بات کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں۔ جس پہ ماں اس کو ٹوکتی ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ تم ہر بات اس سے مت پوچھا کرو، صرف اتنی ہی بات رہنے دیا کرو جتنی وہ تمہیں بتاتا ہے، اور کوئی زیادہ اس سے متاثر ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، مجھے تو بھائی جیسی زندگی بڑی پسند ہے اور بھائی کی عادات بھی بہت پسند ہیں۔ تو ماں اس کو ہمیشہ ٹوکتی رہتی ہے کہ نہیں، میں نہیں چاہتی کہ تم دیباج جیسا بنو۔ اور پھر وہ فہمیدہ شامیر سے کہتی ہے کہ اب کل ہم چلیں گے آپا کی طرف، اور عروبہ جو کہ اس کی کزن ہے، اور فہمیدہ اور اس کی بہن دونوں اس کی عروبہ اور شامیر کی شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن وہ یہ سن کر پھر سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو ماں اس کو ڈانٹتی ہے کہ دیکھو وہ آئی تھیں، چکر لگا کر گئی ہیں، اور مجھے کتنا عرصہ ہو جاتا ہے میں ان کی طرف نہیں جاتی، اب تم میرے ساتھ چلو گے۔ تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ماں کو لے کر خالہ کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر بیٹھا بور ہوتا رہتا ہے، کیونکہ وہ بہنیں تو اپنی باتوں میں لگی ہیں اور عروبہ کچن میں ان کی خاطر تواضع میں لگی رہتی ہے۔ اور ادھر جو رباب کا بھائی ہے وہ ملازمت کی تلاش میں رہتا ہے، چھوٹا بھائی، اور پریشان رہتا ہے کیونکہ بہت جگہ صحیح ناکام ہو جاتا ہے، اور اس بار بھی جب وہ انٹرویو لینے کے لیے جاتا ہے تو جس کمپنی میں اس نے انٹرویو دینا ہوتا ہے، جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ انٹرویو تو کینسل ہو گئے ہیں، اور وہ بڑا حیران ہوتا ہے اس بات پہ، اور کہتا ہے کہ دیکھیں مجھے کل ہی تو ای میل آئی تھی کہ انٹرویو کی کنفرمیشن ہے، تو اب آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ تو اتنی دیر میں اندر سے باس نکل آتے ہیں، اور وہ دیباج کے دوست ہیں اور دونوں خوش گپیوں میں مصروف ہیں، اور جب وہ شور ان کی آواز سنتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ تو یہ ان سے الجھ پڑتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ کو احساس نہیں ہے ہم لوگوں کا
آپ نے اگر کینسل ہی کرنا تھا تو آپ ایک ای میل ہی کر سکتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں کام مت سکھاؤ اور تم اب جاؤ یہاں سے۔ اور وہ اچھی خاصی ان کی آپس میں بحث ہو جاتی ہے اور اسے ناکام واپس آتا ہے اور وہ بڑا مایوس ہوتا ہے، گھر بھی فوراً گھر بھی نہیں آتا، گھر والے سب پریشان ہیں۔ اور رات میں گھر آتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا تو موٹر سائیکل خراب ہو گیا تھا۔ اور پھر بہن کے پوچھنے پر رباب اسے کہتی ہے کہ تم کیوں فکر مند ہوتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کہتا ہے کہ مجھے نوکری نہیں مل سکی، انہوں نے کینسل کر دیا انٹرویو، میں تو ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہوں اور میں کیسے سب کا سامنا کروں گا؟ تو بہن اس کو بہت تسلی دیتی ہے کہ نہیں، تم ناکام نہیں ہو، تم کال سینٹر میں تو جاب کرتے ہو اور تمہیں اچھی جگہ بھی ملازمت مل جائے گی، تم بالکل فکر مت کرو۔ اور اب یہ زیادہ دلچسپ صورتحال اس وقت بنے گی کہ جب دیباج کا رشتہ جو ہے وہ رباب کے لیے آئے گا، اور جب وہ رباب کا چھوٹا بھائی جو ہے یہ وہی ہے جس کی بحث ہوئی ہے دیباج کے ساتھ آفس میں۔ اور پھر جب دیباج کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کے آفس کا جو پی این ہے وہ رباب کا باپ ہے، اور یہ بڑا ہی عجیب قسم کا یہ تانا بانا بنا جائے گا۔ اور پھر جب اگر اس کی شادی ہو گئی تو یہ چیز شامیر کے لیے کتنی تکلیف دہ ہوگی، کیونکہ شامیر جس لڑکی کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور وہ اس کی کلاس فیلو ہے، اور وہ ہے رباب، اور وہی لڑکی دیباج کو ایک شادی کی تقریب میں پسند آ گئی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ خوبصورت سی جو صورتحال بنی ہے، یہ اس کا آگے جا کے کیسا رخ بدلتا ہے، اور یہ کس کی کامیابی ہوتی ہے؟ کیا شامیر جو ہے وہ اپنی محبت بچانے میں کامیاب ہوگا، یا دیباج جو ہے وہ شادی کر لے گا رباب سے؟ اور لیکن کیا وہ اپنی جو اس کی عادات ہیں اور جو اس کی نان سیریس قسم کا بیہیویئر ہے، کیا وہ سب چھوڑ دے گا رباب کی خاطر، یا پھر وہ اسی طرح سے رباب کو گھر میں ایک شو پیس کے طور پر رکھے گا اور اپنی وہی ساری دن رات کے مشاغل جو ہیں اس کے وہی جاری رہیں گے؟ دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ دیار یار۔